السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیے کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا فدیہ کتنا ہے۔ تو اس میں پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے وہ یہ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فدیہ کس مریض کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے نہیں۔ اگر کوئی مسلمان عارضی وقتی مریض ہے، جیسے بالفرض عورت ہے، اسے وقتی کوئی مرض ہے یا مرد ہے یا اس طرح کے امراض ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ مرض ٹھیک ہو جائے گا، یا وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، سردی آئے تو روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قضا ہی ہے، ان کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کی تعداد پوری کرے۔ فدیہ کس کے لیے ہے؟ تو یاد رکھیے، فدیہ اس مریض کے لیے ہے جس کا مرض دائمی ہو، دائمی ابدی ہو، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ یہ ہمیشہ اسی مرض کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اسے قضا کا موقع نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ایسا آدمی فدیہ دے، اور ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے جتنا کہ صدقہ فطر کی رقم یا اس کی جنس ہوتی ہے، وہ آ جائے گا مستقل۔ کہ گندم دینی ہو تو 2.25 کلو، اس طرح باقی اجناس ہیں کھجور وغیرہ۔ تو یہ جو اس کلپ میں مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ کون سے مریض ہیں جن کو فدیہ دینا جائز ہے اور کون سے مریض ہیں جن کو فدیہ دینا جائز نہیں، بلکہ روزے کی قضا ہی ضروری ہے۔ جس کا مرض وقتی ہو، عارضی ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہو، وہ بعد میں قضا کرے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت اس مریض کو ہے کہ جسے روزہ رکھنے سے جان جانے کا، یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا، یا کوئی بیماری لگ جانے کا، یا بیماری کے بڑھ جانے کا، یا شفا یابی میں دیر ہو جانے کا خدشہ ہو، تو روزہ چھوڑنا جائز ہے اور قضا رکھنا واجب ہے۔ اگر ان 5 باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے کہ یہ مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں ہے، بھئی شوگر کے لیے تو روزہ فائدہ مند ہے، شوگر ہوتا ہی کھا 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 کے ہے۔ دل کے امراض کے لیے بھی روزہ فائدہ مند ہے۔ تو اور دیندار ماہر ڈاکٹر ماہر بھی ہو اور اسے روزے کی اہمیت بھی معلوم ہو، وہ کہہ دے کہ روزہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، تب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔